السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج یہ ہمارا 53واں درس ہے۔ اب تک الحمدللہ 52 درس ہو چکے ہیں اور آج یہ 53واں درس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ تمام دعا فرمائیے کہ یہ سلسلہ زیادہ دیر جاری رہے۔ آج سورہ بقرہ کی 60ویں آیت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس آیت کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے کہ وَإِذْ، اور جب، استصغا، پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، اپنی قوم کے لیے، فقلنا، تو ہم نے کہا، اضرب، تو مارو، بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی کو پتھر پر، الحجر، پتھر پر، فانفجرت، چنانچہ بہہ نکلے، منہ، اس پتھر سے، منہ، اثنتا عشرہ، یعنی کہ 12، عینہ، چشمے، قد علما، تحقیق، پہچان لیا، کلو اناسم، تمام لوگوں نے، مشربہم، اپنا اپنا گھاٹ، یعنی کہ اپنے اپنے چشمے کو انہوں نے پہچان لیا۔ کلو، تم کھاؤ، واشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثو، اور نہ تم پھرو، فی الارض مفسدین، زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ یہ آپ کے سامنے لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب آئیے اس کی ہم تفسیر نعیمی سے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے کہ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل پر 8 احسانات کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر 9ویں احسان کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو کہ بہت بڑا اور عجیب قسم کا احسان، اس لیے کہ خشک جنگل و بیابان میں، جہاں پانی کی امید نہ تھی، پیاسوں کو پانی مل جانا بہت ہی بڑی نعمت ہے، اور ایسی جگہ سے پانی ملنا جو کہ بالکل خلاف عادت ہو، بہت ہی عجیب احسان ہے۔ لازمی بات ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے ہی اسے جو خلاف عادت اور جو ہمارے ذہنوں کو عاجز کر دیتے ہیں۔ اب تک جو احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیے تھے، بنی اسرائیل کی اس قوم پر، تو یہاں پر ان پر جو احسانات کیے تھے کھانے پینے کا، جیسا کہ من و سلوا وغیرہ کا جو ذکر آیا ہے، تو اب تک کھانا عطا فرمانے کا ذکر کیا تھا، اور کھانا بغیر پانی استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اب پانی کا ذکر ہوا۔ جیسے کہ کھانا، یعنی من و سلوا عجیب طریقے سے ان کو دیا گیا، ایسے ہی یہاں پر پانی دیا گیا۔ اس سے پہلے آسمانی نعمتوں کا ذکر ہوا، یعنی ابر کا سایہ کرنا اور من و سلوا کا عطا کرنا۔ اب زمینی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے،
یعنی پتھر سے پانی وغیرہ کا نکلنا۔ وَإِذَا کے تعلق سے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک سفر میں درپیش آیا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کہیں لے جا رہے تھے اور وہ پیاسے ہو کر ان سے پانی مانگنے لگے۔ مگر تفسیر کبیر نے فرمایا کہ عام مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ میدان تیہ کے زمانے خیام میں ہوا، جو کہ ہم گزشتہ آیتوں میں بیان کیے۔ رب تعالیٰ نے ان کے رہنے کے لیے بادل کا سایہ فرمایا اور کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا، لباس کا وہ انتظام کیا جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ان کے خط کے اعتبار سے ان کا لباس بھی بڑھتا چلا جاتا تھا، جو گزشتہ آیات میں آپ کے سامنے بات رکھی گئی۔ اب یہاں پر جب ان کے لیے کھانے کا تو انتظام ہو گیا، لیکن پانی کی ضرورت پیش آئی، تو موسیٰ علیہ السلام سے اولاد بنی اسرائیل نے پانی مانگا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا فرمائی، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پانی عطا کیا۔ استسقاء قومہ، یعنی قوم نبی سے پانی مانگتی۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ جو ہے سو آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ قوم نبی سے پانی مانگتی تھی، نبی اللہ سے کہہ دیتے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا کرتا۔ تو یہاں پر یہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ دینے والا اللہ کی ذات ہے، دینے والا اللہ کی ذات ہے، اور موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ دنیا کو دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، وہ دینے والا ہے۔ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تعلق سے بات آتی ہے کہ سرکار علیہ وسلم کا جو اس میں مبارک ہے قاسم، جو بانٹنے والے، تو دینے والا اللہ لیکن بانٹنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر بھی وہی بات بتلائی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی قوم کے لوگوں نے پانی مانگا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس پر انہیں پانی ملا۔ پانی کس طریقے سے ملا اس کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے۔ یہاں پر بتلایا جا رہا ہے کہ لقومی ہی، قوم کے معنی ہم پہلے بیان کر چکے، جیسا کہ قوم جو بات اس سے پہلے بھی آیات میں بیان کی گئی کہ مختلف گروہ، مختلف انداز کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ سب جگہ ایک جگہ جہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، یا ایک گروہ کے جو لوگ جو ہوتے ہیں انہیں قوم کہا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے صرف اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تھا، نہ کہ سارے جہاں کے لیے۔ نیز فقط پینے کے لیے پانی مانگا، نہ کہ کھیتی باڑی کے لیے، اسی لیے ان پر بارش نہ آئی بلکہ پتھر سے پانی نکلا، جو واقعہ جو آگے پیش آ رہا ہے۔ جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے تو حکم ہوا، کیا حکم ہوا؟ فَقُلْ نَضْرِبْ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اس پتھر پر، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اس پتھر پر لکڑی مارو، اس پتھر پر لکڑی مارو۔ فَقُلْ نَضْرِبْ، یا تو بطور الہام رب نے فرمایا، بطریق وہی بِعَصَاكَ، معلوم ہوا کہ لاٹھی سے پتھر پر مارنے کا حکم تھا، یعنی زمین پر رکھے ہوئے پتھر پر لاٹھی ماریے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جنت کے درخت آس کی لکڑی تھی جو آدم علیہ السلام وہاں سے اپنے ساتھ لائے۔ اب یہاں پر عصا کے تعلق سے تبصرہ کیا جا رہا ہے، عصا کے تعلق سے تفصیلات بتایا جائے۔ جو عصا آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ رہا کرتا تھا، جو معجزاتی عصا تھا، اس کے تعلق سے کچھ تفصیلات یہاں پر تفسیر نعیمی میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آگے وہ بیان چڑھتا رہے گا آیات کی مناسبت سے۔ تو یہاں پر عصا کے تعلق سے جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہ جو عصا تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا، یہ درخت جنت کی لکڑی کا عصا تھا، جو آدم علیہ السلام اپنے ساتھ دنیا میں لائے تھے۔ جس وقت وہ جنت سے نیچے اترے تھے اس وقت وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ یہ عصا ان سے یعنی کہ آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوا حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام
ان کی بکریاں چرایا کرتے تھے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو یہ موسیٰ جب چرایا کرتے تھے، اور یہ جو عصا تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کے خد کی طرح 10 ہاتھ کا تھا۔ اس میں 2 شاخیں تھیں جو تاریکی میں 2 مشعلوں کی طرح چمکتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اس عصا سے بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتے تھے اور اس پر تکیہ بھی لگاتے تھے، دیگر ضروریات بھی اس سے پوری فرمایا کرتے تھے۔ اس میں چند خصوصیات تھیں، یعنی کہ جو معجزات جو درپیش ہوئے وہ باتیں یہاں پر پیش کر دی کہ دریائے قلزم کو اسی عصا کے ذریعے راستہ بنایا گیا، یعنی کہ دریا خشک ہوا اور اس میں سے راستہ بنا۔ یہاں پتھر سے اس کے ذریعے پانی نکالا گیا، یعنی کہ یہ جو ذکر کیا گیا ابھی کہ اس پتھر پر لکڑی مارو، اپنا عصا مارو، تو یہاں پر وہ بات بتلائی گئی کہ اس پتھر پر مارنے کی وجہ سے، لکڑی مارنے کی وجہ سے وہ 12 چشمے پھوٹ پڑے، جس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ عصا سانپ بن کر فرعون کے دربار میں، سبھی جانتے ہیں کہ یہ عصا سانپ بن کر موسیٰ کی حفاظت کرتا تھا اور پھر پکڑ لینے پر لاٹھی ہو جاتا تھا۔ جیسا کہ فرعون کے زمانے میں فرعون کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا گیا تھا تمام جادوگروں کے سامنے، تو تمام جادوگر ان کے سامنے اپنی لکڑیوں کو پھینکا، تو جس کی وجہ سے تمام لکڑیاں سانپ بن گئے تھے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوا، جو آگے کی آیتوں میں آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ تم اپنا عصا پھینکو۔ جب موسیٰ علیہ السلام عصا اپنا پھینکے تو وہ اژدہا بن گیا اور وہ تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ تمام معجزات کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ اور پھر یہاں پر جو موسیٰ ہی کے ہاتھ میں یہ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ عصا صرف موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہی رہ کر اس کے معجزات ہوتے تھے، دوسرے اگر لے کر کرے تو اس سے نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر یہ بات بتلائی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ عصا تمام انبیاء سے پہنچتے پہنچتے حضرت شعیب علیہ السلام تک آیا، اور شعیب علیہ السلام کی بکریاں موسیٰ علیہ السلام چرایا کرتے تھے، اور تو حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ عصا دیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ اس عصا کو اس واسطے عصا کہتے ہیں کہ یہ اب یہاں پر عصا کی تعریف کی جا رہی ہے کہ غالباً اس عصا کو اس واسطے عصا کہتے ہیں کہ یہ عصو یا عصی سے بنا ہے، جس کے معنی نافرمانی، اسی لفظ سے عصیان اور معصیت بنا۔ چونکہ یہ فرعون وغیرہ نافرمانوں کی اصلاح کے لیے عطا ہوا تھا، اس لیے اس کو عصا کہا گیا۔ پھر ہر لاٹھی کو عصا کہنے لگے۔ الحجر، اس میں اختلاف ہے، یہ جو پتھر کا جو ذکر آیا بھی عصاک الحجر جو ذکر کیا گیا کہ پتھر پر مارو، تو یہاں پر حجر کے تعلق سے اب یہاں پر تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ حجر کے تعلق سے مختلف روایات یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں کہ حجر میں کچھ اختلافات ہیں۔ حجر یعنی کہ پتھر سے کوئی خاص پتھر مراد ہے یا عام، یعنی اس میں الف لام جنسی ہے یا عہدی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہی پتھر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگا تھا۔ یہ تفسیر میں جو اس سے پہلے آگے بھی آئیں گے انشاءاللہ، یہ واقعہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر ندی کے کنارے پانی نہا رہے تھے، اس وقت پتھر پر وہ کپڑے اپنے لباس اتار کر رکھ دیے تھے، تو اس وقت یہ پتھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کا کپڑے لے کر وہ بھاگنے لگا۔ وہ ایک واقعہ ہے پورا تفصیل ہے، جس کا ذکر سورہ احزاب میں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ آپ اس کو کسی تھیلے میں سنبھال کر رکھیں، اس سے معجزات صادر ہوں گے۔ بعض نے فرمایا ہے کہ یہ طور کا پتھر تھا، بعض فرماتے ہیں کہ یہ پتھر بھی عصا کی طرح جنتی تھا، جس کو آدم علیہ السلام اپنے ہمراہ لے آئے تھے، اور انبیاء کرام میں منتقل ہوتا ہوا شعیب علیہ السلام تک پہنچا، اور انہوں نے عصا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتھر بھی عنایت فرمایا۔ یہ پتھر جو تھا وہ سنگ مرمر تھا، 2 گز مربع، یعنی 1 گز لمبا اور 1 گز چوڑا تھا۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے عام پتھر مراد ہے، یعنی جس پتھر پر آپ عصا مارتے اس سے ہی پانی جاری ہو جایا کرتا تھا،
یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور وہب ابن منبع رحمۃ اللہ علیہ کا کیا اقوال ہیں، کا قول ہے، اور یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ یہ تفسیر عزیزی اور روح البیان میں بیان کیا گیا، کیونکہ اس صورت میں اعلیٰ معجزہ ظاہر ہوگا، یعنی کہ اس طریقے سے جو معجزہ جو ظاہر ہو رہا ہے اس کے تعلق سے اگر کوئی خاص پتھر ہو تو کہا جا سکتا ہے، اگر کوئی خاص پتھر اگر ہوتا ہے، یہاں پر جو تعویلات جو یعنی کہ جو دلائل پیش کیے جا رہے ہیں اس کے اندر وہ یہ کہ اگر کوئی خاص پتھر ہوتا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس پتھر کی تاثیر تھی۔ اب یہاں پر آگے بیان کیا جائے فن فجرت من، یہاں ایک عبارت پوشیدہ ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا پس پتھر سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ تفسیر عزیزی نے فرمایا کہ آپ نے پتھر میں، اب تفسیر عزیزی میں جو بیان آیا ہے وہ یہ کہ آپ نے پتھر پر 12 چونٹیں ماری اور ہر چوٹ سے ایک چشمہ بہہ نکلا، ہر چوٹ سے ایک چشمہ اس پتھر سے جاری ہونے لگا۔ اسنتا عشرتا آئینہ، چونکہ میدان تی میں بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اگر ان سب کے لیے ایک ہی گھاٹ ہوتا تو آپس میں لڑتے جھگڑتے، اس لیے رب تعالیٰ نے 12 چشمے جاری فرمائے تاکہ ان میں کسی قسم کا جھگڑا پیدا نہ ہو۔ یہ جو بنی اسرائیل کے 12 جو قبیلے تھے جس کا ذکر کیا گیا، یہ اصل میں کیا ہے، اس کو اگر ہم تھوڑا سا اوپر جا کر اگر ہم سوچیں غور کریں تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ اصل میں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے۔ اب اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند، 12 فرزند کے ایک ایک فرزند کا ایک ایک قبیلہ، ایک ایک خاندان، اس طریقے سے بنی اسرائیل کے یہ 12 قبیلے، یہ 12 خاندان تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اس وقت۔ تو یہ جو 12 قبیلے جو بنے تھے ان کے لیے کسی قسم کا آپس میں کوئی جھگڑا نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس پتھر پر مارو۔ تو ایک روایت کے اعتبار سے تفسیر جو عزیزی میں جو بات آئی ہے وہ یہ کہ آپ نے ہر ایک پتھر پر جو ہے سو ایک ایک جو ہے سو ضرب لگائی، جس کی وجہ سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ اس طریقے سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، جو ہر ایک قبیلے نے ایک ایک چشمے کو اپنے لیے طے کر لیا اور ایک ایک اپنے چشمے کو پہچان لیا، اپنے چشمے کو لے لیا اور ایک چشمے کے وہ اس پر قابض ہو گئے۔ یہاں پر یہی بات بتلائی جا رہی ہے۔ اس پتھر کی ہر سطح سے 3 چشمے پھوٹتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہر گروہ کو حکم دیا تھا کہ علیحدہ علیحدہ 12 گہرے گڑھے کھود لیں۔ اب اس کو حاصل کرنے کا جو طریقہ جو بتلایا گیا کہ 12 گڑھے کھود لیں، پتھر سے پانی آ کر ان گڑھوں میں جمع ہو جاتا، یعنی کہ وہ ایک نہر کی شکل اختیار کر جاتے اور وہ پانی ہر چشمے کا ایک پانی ایک گڑھے میں جمع ہو جاتا اور ہر گروہ اپنے وہ کام میں لا لیتا۔ جو گروہ جس گڑھے پر قابض ہو گیا تھا، جو جس نہر سے پتھر سے حاصل کر رہا تھا، وہ اس کا استعمال کرتا تھا۔ قد علما کل اناس مشربہم، ان میں سے ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا تھا اور کوئی دوسرے کے گھاٹ سے پانی نہ لیتا تھا، مطلب جس کا جو گڑھا تھا، جس کا جو گھاٹ تھا اور جس چشمے سے پانی آتا تھا وہ اسی سے پانی لیا کرتے تھے۔ اس میں اشارتاً یہ فرما دیا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی، یہاں پر جو بات پیش کی جا رہی ہے وہ یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پاک ہی میں ان میں آپس میں اتنا اختلاف تھا کہ ایک گھاٹ سے پانی بھی نہ پی سکتے تھے، تو ان کی وفات کے بعد ان میں اتفاق و محبت کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ یہ لوگ وہاں 6 لاکھ تھے، ان کی جو تعداد بتلائی گئی وہ 6 لاکھ تھے اور 12 میل میدان میں قیام کیے ہوئے تھے، یعنی کہ جو ان کا علاقہ تھا وہ 12 میدان پر محیط تھا، وسیع تھا۔ علیحدہ علیحدہ 12 محلے سے قائم تھے، ہر محلے میں ایک نہر پہنچتی تھی اور ان کے کھودے ہوئے گڑھے میں گرتی تھی۔ کلو وشربو من رزق اللہ، یا تو رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان سے کہلوایا یا خود موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لہٰذا اس جگہ یا تو خلنا پوشیدہ ہے یا خل، یعنی ہم نے یا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسرائیلیو، تم خوب کھاؤ پیو اللہ کا وہ رزق جو تم کو بلا محنت و مشقت عطا ہوا ہے،
بغیر کھیتی باڑی کے من و سلوا مل رہا ہے اور بغیر کنواں کھودے کہ تمہیں آسانی کے ساتھ پانی بھی حاصل ہو رہا ہے، لیکن یہ نعمتیں کھا کر ولا تعصوا فی الارض مفسدین، آگے جو بتلایا جا رہا ہے وہ یہ کہ جب تمہیں یہ نعمتیں تمہیں حاصل ہو گئی ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کر دی ہیں، تو پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد پیدا کرتے مت پھرو۔ یہاں پر انہیں پھر ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ کھاؤ پیو آرام کے ساتھ رہو، لیکن زمین پر فساد مت پھیلایا کرو اور فساد پھیلانے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ تعصوا یعنی کہ اسیون سے بنا ہے، جس کے معنی ہے خوب فساد پھیلانا۔ تو یہاں پر جو بات کہی گئی لا تعصوا کہ فساد مت پیدا کرو، فساد مت پھیلاؤ۔ آگے مفسدین کے تعلق سے بات یہاں پر جو بتلایا گیا وہ کیوں کہ فساد ان کے دلوں میں جم چکا تھا، جیسا کہ ہم مختلف گزشتہ جو آیتوں میں جو ہم پڑھتے رہے ہیں کہ ہر وقت یہ لوگ کچھ نہ کچھ یعنی کہ یہ سمجھے کہ ریشہ دوانیاں کرتے رہے۔ یہ لوگ ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام سے بحث کرتے رہے، مختلف قسم کے آگے کی آیتوں میں بھی یہ تمام باتیں آئیں گی۔ تو یہاں پر بھی وہی بات بتلائی کہ ان کے دلوں میں خود جو ہے سو یہ چیز رچ بس گئی تھی، یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ فساد مچا ہوا تھا۔ تو یہاں پر یہ بات بتلائی گئی، خلاصہ مضمون کے طور پر یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ یہ ہوا کہ تم دراصل مفسد تو ہو، مگر مہربانی فرما کر اس زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اس بات کو یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر زمین میں اب تمہارے لیے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، کپڑا تمہارے لیے، ہر چیز جب تمہارے لیے سامان میسر ہے زندگی کے، تو تم کھاؤ پیو اور آرام کے ساتھ رہو، آپس میں اختلاف مت پیدا کرو، فساد مت پیدا کرو۔ اور یہاں پر جیسے اپنی عادت فساد کو یہاں ظاہر نہ کرنا، تفسیر عزیزی میں اس کا یہ بیان آیا ہے۔ اے بنی اسرائیل، رب کی یہ نعمت بھی یاد کر جبکہ میدان تیہ میں تمہارے سائے اور خوراک و لباس کا انتظام ہو چکا تو موسیٰ نے تمہارے لیے رب سے پانی مانگا۔ ہم نے جیسے کہ وہاں تم کو غذا ایک عجیب و غریب طریقے سے عطا فرمائی تھی، ایسے ہی پانی بھی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا پتھر پر ماریں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، تب پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تمہارے 12 قبیلوں میں ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ خوب پہچان لیا اور ہر طرح سے آرام سے پانی حاصل کیا۔ ہم نے فرمایا کہ ہم ان نعمتوں کا شکر صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم آئندہ زمین میں فساد انگیزی سے بچو۔ رب کی نعمتیں خوب سیر ہو کر کھاتے پیتے رہو۔ پتھر سے پانی نکالنے کا واقعہ کئی دفعہ اور کئی جگہ پر بھی پیش آیا۔ یہاں پر جو بات بتلائی جائے کہ اے بنی اسرائیلیو، تم نے ہمیشہ موسیٰ کو دکھ دیا، انہوں نے ہمیشہ تمہیں آرام دیے، تم بے وفا ہو وہ وفادار۔ دوسرے یہ کہ اگر براہ راست، یہاں پر جو مسئلہ اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ ذرا اس بات پر توجہ کیجئے، وہ خاص طور پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر تم براہ راست، یعنی کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے، ان کے تعلق سے یہ بات کہی جا رہی کہ اگر تم براہ راست پانی مانگتے تو ہم نہ دیتے، کہ تم تو عذاب کے مستحق تھے، کیونکہ تم تو نافرمانیاں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہر بار تم نافرمانیاں کرتے رہے، تم تو عذاب کے مستحق تھے۔ اور اس موڑ پر بھی آنے کے بعد اگر تم پر ہماری پورے رحمتیں نعمتیں نازل ہوتی رہی، اگر اس کے باوجود بھی اگر تم ہم سے سوال کرتے، تم اگر ہم سے مانگتے، یعنی کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ اگر ہم سے مانگتے تو ہم تمہیں نہ دیتے تھے، تمہیں پانی عطا نہیں کرتے تھے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے، ان کے رحم و کرم سے ہم نے تمہیں پانی دیا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں انہوں نے دعا کی، اس لیے ہم نے تمہیں یہ پانی عطا کیا۔ یعنی یہاں پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ اچھوں کے، نیکوکاروں کے، نیک بندوں کے، اولیاء و بزرگان دین کے، اس بات کو پیش نظر رکھیے کہ اچھے لوگوں کے صدقوں میں بروں پر بھی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے کہ جہاں پر نیکوکاروں سے، ہم بھی کیا کرتے، ہم اپنے بزرگوں سے دعا کرواتے کہ بھائی آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ جو کوئی بھی نیک شخص ہوتے ہیں، جو متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں، جنہیں ہم
نیکوکار سمجھتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان بزرگوں کے پاس جا کے ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ جب وہ بزرگ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور اس وجہ سے ہمارے معاملے طے پا جاتے ہیں۔ جس طرح یہاں پر بھی یہ بات تفسیر میں جو بیان کی گئی کہ اگر تم ہم سے مانگتے بنی اسرائیل ہو، اگر تم ہم سے مانگتے تو ہم تمہیں نہیں دیتے تھے، یہ تو موسیٰ نے مانگا اس لیے ہم تمہیں پانی بھی عطا کر دیا۔ اور یہی بات جو ہے سو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو پیش کر دیا ہمارے سامنے کہ اس سے ایک مسئلہ جو ہمارے سامنے پیش آیا، وہ یہی مسئلہ سامنے آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جب کھانے پینے کے لیے اور آرام و آسائش کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تمام چیزیں ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فراہم کیا ہے، تو پھر اب ہمارا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم شکر گزار بندے بنیں۔ اس کے لیے سب سے اہم ترین جو بات ہے وہ یہ کہ توکل پر ہماری اپنی زندگی آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے، اس پر ہم توکل علی اللہ، یعنی کہ اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، تو یہ سمجھیے کہ آپ کی زندگی آسانی سے گزرے گی۔ ورنہ پھر ہوگا یہ کہ اور سے اور خوب سے خوب، ٹھیک ہے آپ جائز طریقے سے خوب بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے پیر پھسل جائے، اور خوب سے خوب توکل کو چھوڑ کر اور زیادہ حاصل کرنے کی فکر میں اگر لگ جائے تو ہمارے پیر پھسل کر ایسا نہ ہو جائے کہ جائز سے ناجائز کی طرف بڑھ جائے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہی ہوتے ہیں، اور اللہ کے بندے وہی ہوتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی لیے مختلف اذکار بھی ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ سے مدد مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو، اور پھر دوسری بات یہ کہ توکل پر قائم رہو، جتنا مل گیا اس پر شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو، نہ اللہ کی ناشکری کرو نہ بندوں کی ناشکری کرو۔ بیوی کا کام ہے شوہر کے ساتھ شکر گزاری کرے، شوہر کا کام ہے بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور اس میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرے۔ تو یہ کام ہمارا اپنا ہے کہ ہم ہمارے گھروں میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا کریں۔ جب یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا تو پھر یہ سمجھیے کہ ہمارے دن سکون کے ساتھ گزریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے رب العالمین، اے ارحم الراحمین، ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم اور فکر عطا فرما، اور جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس پر عمل پیرا کر دے۔ اے رب العالمین ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں، اے رب العالمین ہماری دنیا بھی اچھی کر۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الآخرتی حسنتوں وقنا عذاب النار۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانک رب